1945 کا سال تھا۔ دنیا کئی سالوں سے خون اور آگ میں لپٹی ہوئی تھی۔ یورپ میں جنگ اپنے آخری مراحل میں تھی۔ ہٹلر کی شکست ہو چکی تھی اور جرمنی گھٹنے ٹیک چکا تھا، لیکن بحر الکاہل میں جنگ ابھی جاری تھی اور اس کا سب سے خوفناک سایہ جاپان پر منڈلا رہا تھا۔ امریکہ اور جاپان کے درمیان جنگ 1941 میں پرل ہاربر کے حملے کے بعد شروع ہوئی تھی اور 4 سال گزرنے کے باوجود جاپانی فوجیں ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ امریکن پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ کی وفات کے بعد ہیری ٹرومن صدر بنے تھے۔ انہیں ایک ایسا راز ورثے میں ملا تھا جو دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ مین ہیٹن پروجیکٹ یہ انسانی تاریخ کا سب سے مہنگا، سب سے خفیہ اور سب سے خطرناک سائنسی منصوبہ تھا، جس پر $2 ارب سے زیادہ خرچ ہو چکے تھے۔ سینکڑوں بہترین سائنسدان، ہزاروں انجینئرز اور لاکھوں مزدور اس منصوبے میں شامل تھے، اور ان میں سے بہت کم لوگوں کو یہ معلوم تھا کہ وہ دراصل کس چیز پر کام کر رہے ہیں۔ جنگ کے یہ سال صرف میدان جنگ کی تباہی کی داستان نہیں تھے، یہ انسانی ذہن کی اس گہری کھائی کی کہانی بھی تھی جہاں سائنس اور تشدد آپس میں گھل مل گئے تھے۔ وہ سائنسدان جنہوں نے اپنی زندگیاں انسانی ترقی کے لیے وقف کی تھی، اب ایک ایسے ہتھیار پر کام کر رہے تھے جو لاکھوں انسانوں کو لمحوں میں رات میں تبدیل کر سکتا تھا۔ مین ہیٹن پروجیکٹ جب سائنس نے موت کو جنم دیا۔ 1939 میں البرٹ آئنسٹائن نے صدر روزویلٹ کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے نیوکلیر انرجی کے ویپنز کے طور پر ممکنہ استعمال کی طرف توجہ دلائی۔ آئنسٹائن خود اس ہتھیار کی تیاری کے خلاف تھے، مگر انہیں خدشہ تھا کہ نازی جرمنی پہلے یہ ہتھیار بنا لے گا۔ اس خط نے ایسی مشین کو حرکت دی جسے روکنا اب کسی کے بس میں نہیں تھا۔ نیو میکسیکو کی سرزمین پر لاس الموس نامی ایک خفیہ شہر بسایا گیا جہاں دنیا کے بہترین دماغ جمع ہو گئے۔ رابرٹ اوپن ہائمر اس منصوبے کے سائنسی سربراہ تھے، ایک باصلاحیت فزسٹ جو ہندوستانی مقدس کتاب بھگوت گیتا سے گہرا لگاؤ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر وہ کام کیا جسے نیوکلیر ویپن کا نام دیا گیا، ایک ایسا ویپن جو ایک پورے شہر کو لمحوں میں صف آستی سے مٹا سکتا تھا۔ 16 جولائی 1935 کو نیو میکسیکو کے ریگستان میں ٹرینٹی ٹیسٹ ہوا۔ جب پہلا ایٹم بم پھٹا تو اس کی روشنی سورج سے بھی تیز تھی، زمین ہل گئی، آسمان جل گیا اور ہوا میں ایک خوفناک مشروم نما بادل ابھرا۔ اوپن ہائمر نے اس لمحے ایک مشہور شعر پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اب میں موت بن چکا ہوں، دنیاؤں کو تباہ کرنے والا۔ یہ الفاظ اس لمحے کی سب سے سچی تعبیر تھے۔ امریکن فوجی قیادت کے سامنے اب یہ سوال تھا کہ اس ہتھیار کو کہاں اور کیسے استعمال کیا جائے۔ کچھ سائنسدانوں نے احتجاج کیا اور کہا کہ اسے پہلے کسی بے آباد جگہ پر دکھایا جائے تاکہ جاپان خود ہتھیار ڈال دے، لیکن فوجی اور سیاسی قیادت نے فیصلہ کیا کہ ہتھیار کا براہ راست استعمال ہی جنگ کو جلد ختم کرنے کا واحد طریقہ ہے۔ جاپانی شہروں کی فہرست تیار ہوئی اور ہیروشیما کا نام سب سے اوپر تھا۔ وہ صبح جو کبھی نہ بھولی، 6 اگست 1945 یہ ایک عام صبح لگتی تھی۔ ہیروشیما جاپان کا ایک اہم صنعتی اور فوجی شہر اس دن سورج کی سنہری روشنی میں نہایا ہوا تھا۔ شہر کی آبادی تقریباً 3,50,000 لوگوں پر مشتمل تھی۔ لوگ اپنی معمول کی زندگیوں میں مصروف تھے، بچے اسکول جا رہے تھے، عورتیں گھروں میں کام کاج کر رہی تھی، دکاندار اپنی دکانیں کھول رہے تھے۔ کسی کو کوئی گمان نہیں تھا کہ اگلے چند گھنٹوں میں ان کی دنیا مکمل طور پر بدل جائے گی۔ صبح سویرے جاپانی ریڈارز نے چند امریکی طیاروں کا سراغ لگایا، مگر چونکہ یہ تعداد بہت کم تھی اس لیے کوئی الارم نہیں دیا گیا۔ لوگوں نے طیاروں کی گنگناہٹ سنی تھی لیکن کوئی نہیں گھبرایا کہ امریکن بمباری کا خطرہ موجود ہے۔ ہیروشیما کے باشندے اس دن کچھ پر اعتماد محسوس کر رہے تھے کیونکہ ان کا شہر اب تک بڑے حملوں سے محفوظ رہا تھا۔ ایک B-29 بمبار طیارہ جس کا نام پائلٹ کرنل پال ٹیبٹس نے اپنی ماں کے نام پر رکھا تھا،
सुबह के 8:30 बजे हिरोशिमा के ऊपर 31,000 फीट की बुलंदी पर पहुंचा। इसके पेट में एक ऐसा हथियार था जिसका नाम लिटिल बॉय रखा गया था। एक सितम ज़रीफी कि इस छोटे लड़के की ताकत 20,000 टन TNT के बराबर थी। सुबह के 8:15 पर बम गिराया गया। यह 43 सेकंड तक फिजा में गिरता रहा और फिर जमीन से तकरीबन 1900 फीट की बुलंदी पर फटा। इस लम्हे जो हुआ वो इंसानी अल्फाज में बयान करना मुमकिन नहीं है। एक लम्हे के लिए वक्त रुक गया, फिर रोशनी, ऐसी रोशनी कि जो हजारों सूरजों से भी तेज थी। फिर एक ऐसी आवाज जो कानों को बहरा कर दे। फिर गर्मी, धमाके के मरकज पर दर्जा हरारत 4000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचा। फिर धमाके की लहर, एक ऐसी हवा जिसने इमारतों को ताश के पत्तों की तरह गिरा दिया। और फिर आग, हर तरफ आग। जो लोग धमाके के मरकज के करीब थे वो एक सेकंड में भाप बन गए। इनके साए पत्थरों और दीवारों पर छप गए। जो लोग कुछ फासले पर थे उन्होंने अपनी जिल्द को अपने जिस्म से अलग होते देखा। बच्चों की आंखें पिघल गईं। माओ ने अपने बच्चों को अपने बाजुओं में थामे राख होते देखा। शहर का 60% हिस्सा चंद मिनटों में मलबे में तब्दील हो गया। अस्पताल तबाह हो गए जब इनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। शहर के 150 में से सिर्फ 3 डॉक्टर जिंदा बचे। सड़कों पर जिंदा इंसान चल रहे थे जिनकी जिल्द लटक रही थी और आंखें बंद थी। ये भूत नहीं थे, ये वो लोग थे जो जिंदा थे मगर मौत की तलाश में थे। हिरोशिमा मोरा, एक 16 साल तालिब इल्म, इस दिन स्कूल जा रहा था। धमाके के वक्त वो एक मोटी दीवार के पीछे था और इसीलिए जिंदा बच गया। जब वो बाहर आया तो उसने जो देखा वो इसके अल्फाज में कि मैंने सोचा कि मैं मर चुका हूं क्योंकि मेरे इर्द गिर्द सिर्फ मौत थी। सड़कें लाशों से भरी हुई थीं। लोग चल रहे थे मगर इंसान नहीं लग रहे थे। हर तरफ आग थी और काला धुआं था। आसमान रात की तरह स्याह हो गया था। डॉक्टर मिची हाशिया ने अपने घर से अस्पताल की तरफ कदम उठाया। रास्ते में उन्होंने जो देखा वो इनके अल्फाज थे कि जले हुए लोग दरिया की तरफ भाग रहे थे ताकि पानी में ठंडक पाएं। हजारों लोग दरियाओं में कूद पड़े और वहीं मर गए। दरिया लाशों से भर गया। उस दिन ओता दरिया पर लाशें इस तरह तैर रही थीं जैसे लकड़ियां। सबसे दिलदोज़ दास्तान शायद उन लोगों की है जिन्हें न्यूक्लियर रेडिएशंस ने बाद में मारा। धमाके के बाद आने वाली काली बारिश जिसमें रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस शामिल थे ने लोगों को भी हलाक किया। जो धमाके से महफूज रहे थे, बालों का गिरना, खून की कै, जिस्म पर निशानात, ये रेडिएशन की बीमारी की अलामत थी जो हफ्तों और महीनों बाद मौत की सूरत में जाहिर हुई। हिरोशिमा में हलाकतों की तादाद अभी तक तनाज़े का मौजू है, लेकिन तखमीना है कि धमाके के पहले दिन से लेकर साल के आखिर तक 90,000 से 1,55,000 तक लोग मारे गए। इनमें बच्चे, औरतें, बूढ़े और फौजी सब शामिल थे। वो लोग जो पहले लम्हे में नहीं मरे उन्होंने आने वाले बरसों में कैंसर, खून की बीमारियों और दीगर अमराज से दम तोड़ा। जापानी हुकूमत ने हिरोशिमा की तबाही के बाद हथियार डालने से इनकार कर दिया। कुछ का कहना था कि इन्हें पूरी सूरत हाल का इदराक नहीं था। कुछ का कहना है कि जापानी फौजी क़यादत हार मानने को तैयार नहीं थी। वाशिंगटन में फैसला हुआ कि दूसरा बम भी गिराया जाए। 9 अगस्त 1945 को बोकार नामी त्यारा फैटमैन बम लेकर रवाना हुआ। असल हदफ कोकारा शहर था, लेकिन इस दिन कोकारा पर बादल छाए हुए थे और निशाना नजर नहीं आ रहा था। पायलट ने त्यारा मोड़ा और मुतबादल हदफ नागासाकी की तरफ चल पड़ा। नागासाकी जापान का एक तारीखी बंदरगाही शहर जहां सदियों से मुख्तलिफ कौमें आकर आबाद थीं। यहां जापान के सबसे ज्यादा ईसाई रहते थे जिन्होंने अनगिनत मुजालिम बर्दाश्त करने के बाद अपना ईमान बचाए रखा था। शहर का मरकजी गिरजाघर ओराबामी गिरजाघर
اس علاقے کی مذہبی زندگی کی علامت تھی۔ صبح 11:02 پر بم پھٹا۔ فیٹ مین لٹل بوائے سے بھی زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی طاقت 22,000 ٹن TNT کے برابر تھی، مگر ناگاساکی کا جغرافیہ پہاڑی ہونے کی وجہ سے کچھ حصے نسبتاً محفوظ رہے، ورنہ تباہی اس سے بھی زیادہ ہوتی۔ اورابامی گرجا گھر، جہاں اس صبح سینکڑوں عقیدت مند جمع تھے، دھماکے کے مرکز سے صرف آدھا میل دور تھے۔ چند سیکنڈز میں یہ گرجا گھر خاک ہو گیا اور تمام لوگ اللہ کو پکارتے ہوئے آگ میں جل گئے۔ وہ لوگ جو صدیوں سے مظالم سہ رہے تھے، اپنے ایمان پر قائم تھے، ایک لمحے میں ختم ہو گئے۔ ناگاساکی میں 40,000 سے 80,000 تک لوگ ہلاک ہوئے۔ مجموعی اعداد و شمار کے مطابق دونوں شہروں میں دھماکوں اور ان کے بعد آنے والی بیماریوں سے 2 لاکھ سے زیادہ انسان جان سے گئے، اور یہ حساب صرف ان لوگوں کا ہے جن کا ریکارڈ موجود تھا۔ ہبکوشا، وہ جو بچ گئے مگر مرتے رہے۔ جاپانی زبان میں ہبکوشا کا مطلب ہے وہ جو بم کے قریب تھے۔ یہ لفظ ان لاکھوں انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جو دھماکوں سے زندہ بچ نکلے، مگر جن کی بقیہ زندگی عذاب میں گزری۔ ریڈیشنز نے ان کے جسم کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ کینسر، لیوکیمیا، پیدائشی معذوری، یہ ریڈیشنز کے طویل مدتی اثرات تھے جو برسوں بعد بھی لوگوں کو موت کے منہ میں لے گئے۔ ہبکوشا کے ساتھ سماجی امتیاز بھی بڑھتا گیا۔ بہت سے لوگوں نے انہیں ناپاک سمجھا اور ان کے ساتھ شادی کرنے سے انکار کیا، کیونکہ خدشہ تھا کہ ریڈیشنز کے اثرات اگلی نسلوں میں منتقل ہوں گے۔ یہ زندہ انسان ایک ایسی تنہائی میں مبتلا تھے جو شاید موت سے بھی زیادہ تکلیف دہ تھی۔ صداکو ساساکی ایک 2 سالہ بچی جو ہیروشیما کی تھی، دھماکے میں زندہ بچ گئی، مگر 10 سال بعد 1955 میں اسے لیوکیمیا کی تشخیص ہوئی۔ جاپانی روایت کے مطابق اگر کوئی 1000 کاغذی کرینے بنا لے تو اس کی مراد پوری ہوتی ہے۔ صداکو نے بیمار بستر پر کرینے بنانا شروع کی۔ کہا جاتا ہے وہ 644 کرینے بنا سکی، اور پھر 1955 میں صرف 12 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آج وہ ہیروشیما امن کی علامت ہے، اور اس کا مجسمہ دنیا بھر میں پائے جانے والے بچے امن پارک میں ہاتھوں میں کرینے تھامے کھڑا ہے۔ 15 اگست 1945 کو جاپانی شہنشاہ ہیروہیبتو نے ریڈیو پر قوم سے خطاب کیا۔ پہلی بار ان کی آواز عوام نے سنی۔ انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کیا۔ ان کا خطاب ایسی زبان میں تھا جسے عام جاپانی مشکل سے سمجھ سکے، مگر پیغام واضح تھا کہ جنگ ختم ہو گئی ہے۔ دنیا بھر میں جشن منایا گیا۔ نیو یارک میں لوگ سڑکوں پر ناچے، لندن میں جشن ہوا، واشنگٹن میں صدر ٹرومن نے اعلان کیا کہ ہم جیت گئے ہیں۔ لیکن جاپان میں خاص طور پر ہیروشیما اور ناگاساکی میں کوئی جشن نہیں تھا۔ وہاں صرف خاموشی تھی، دھواں تھا اور لاشوں کی بو تھی۔ صدر ٹرومن نے اپنے فیصلے کا دفاع کیا اور کہا کہ ایٹم بم گرانے سے لاکھوں امریکن اور جاپانی فوجیوں کی جانیں بچی ہیں جو جاپان پر زمینی حملے میں ضائع ہوتی۔ یہ دلیل آج بھی مورخین میں بحث کا موضوع ہے۔ کچھ مانتے ہیں کہ ٹرومین کا فیصلہ درست تھا، کچھ کا کہنا ہے کہ جاپان ویسی بھی ہتھیار ڈالنے والا تھا، کیونکہ سوویت یونین نے بھی جنگ میں شمولیت اختیار کر لی تھی۔ جنگ کے بعد اوپن ہائمر نے صدر ٹرومن سے ملاقات کی۔ اس ملاقات میں اوپن ہائمر نے کہا، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ہاتھوں پر خون ہے۔ ٹرومن نے اپنی جیب سے رومال نکالا اور کہا، یہ لو اپنے ہاتھ صاف کرو۔ یہ دونوں جملے اس لمحے کی تلخ کہانی بیان کرتے ہیں۔ ایک آدمی جسے احساس جرم ڈس رہا تھا اور دوسرا جو اپنے فیصلے پر قائم تھا۔ اوپن ہائمر نے بعد کی زندگی ایٹمی ہتھیاروں کی مخالفت میں گزاری۔ انہوں نے ہائیڈروجن بم کی تیاری کی مخالفت کی اور کہا کہ ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ تہذیب کا خاتمہ کر دے گی۔ انہیں سیاسی سازشوں کا نشانہ بنایا گیا۔
ان کا سیکیورٹی کلیئرنس ختم کر دیا گیا اور ان کی ساکھ کو نقصان پہنچایا گیا، مگر وہ اپنے رائے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ مہاتما گاندھی نے ایٹم بم کے استعمال کو انسانیت کے خلاف سب سے بڑا جرم قرار دیا اور کہا ہمیں اپنی جدوجہد میں تشدد کا راستہ نہیں اپنانا چاہیے۔ یہ الفاظ اس دور میں ایک مختلف آواز تھی جب پوری دنیا طاقت کے نشے میں مدہوش تھی۔ البرٹ آئنسٹائن نے جب ہیروشیما اور ناگاساکی کی خبر سنی تو انہوں نے ایک ہی لفظ کہا، افسوس۔ وہ آدمی جس کے فارمولے E=mc² نے ایٹمی توانائی کی بنیاد رکھی تھی، اپنے علم کے اس استعمال پر ندامت سے بھرا ہوا تھا۔ آج ہیروشیما ایک خوبصورت اور پرامن شہر ہے۔ اس کی آبادی 10 لاکھ سے زیادہ ہے، لوگ ہنستے ہیں، بچے کھیلتے ہیں، دکانیں چمکتی ہیں، مگر شہر کے وسط میں ایک عمارت کھڑی ہے جو اس سب کو ایک تلخ یادداشت دیتی ہے۔ گیمباکو ڈوم، جسے اب ایٹم بم ڈوم کہا جاتا ہے، وہ واحد عمارت ہے جو دھماکے کے مرکز کے قریب کھڑی رہی۔ اسے جان بوجھ کر اسی حال میں رکھا گیا ہے۔ یہ انسانی ظلم کی ابدی گواہ ہے۔ ہیروشیما امن میموریل پارک میں ہر سال 6 اگست کو ایک تقریب ہوتی ہے۔ ہزاروں لوگ جمع ہوتے ہیں، کاغذی کرینیں لہراتے ہیں، لالٹینیں دریا میں بہائی جاتی ہیں اور ایک مخصوص گھنٹے پر پوری دنیا میں خاموشی ہوتی ہے۔ یہ تقریب ان لاکھوں روحوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منائی جاتی ہے۔ ناگاساکی میں بھی ہر سال 9 اگست کو امن تقریب ہوتی ہے۔ یہاں کا امن میموریل زائرین کو اس دن کی حقیقت سے روبرو کراتا ہے۔ جلی ہوئی گھڑیاں جن کی سوئیاں 11:20 پر رکی ہوئی ہیں، پگھلے ہوئے برتن، جلے ہوئے کپڑے اور ان انسانوں کی تصاویر جو اس دن کے بعد اس شہر میں واپس نہیں آئے۔ صداقوں کی کرینیں آج بھی دنیا بھر سے آتی ہیں۔ بچے اپنے اسکولوں میں ہاتھ سے کرینیں بنا کر ہیروشیما بھیجتے ہیں۔ یہ سلسلہ امن کی ایک خاموش مگر طاقتور آواز ہے جو کہتی ہے کہ ایسا پھر نہ ہو۔ 1945 سے آج تک دنیا میں ایٹمی ہتھیاروں کی تعداد میں ہزاروں کا اضافہ ہو چکا ہے۔ امریکہ، روس، برطانیہ، فرانس، چائنا، ہندوستان، پاکستان، اسرائیل اور شمالی کوریا، یہ وہ ممالک ہیں جن کے پاس ایٹمی ہتھیار ہیں۔ دنیا میں اس وقت 13,000 ایٹمی ہتھیار موجود ہیں اور ان میں سے ایک بھی اگر کسی بڑے شہر پر گرے تو ہیروشیما کی تاریخ دہرائی جائے گی۔ ایٹمی ہتھیاروں کے خاتمے کی تحریک دہائیوں سے جاری ہے۔ بین الاقوامی معاہدے ہوئے، نیوکلیئر نان پرولیفیکیشن ٹریٹی پر دستخط ہوئے، مگر ایٹمی ہتھیار آج بھی موجود ہیں اور ان کی تعداد کم ہونے کی بجائے نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے۔ نیوکلیئر وار کا خطرہ آج بھی موجود ہے۔ موسمیاتی تبدیلی، وسائل کی جنگ اور قوم پرستی کی لہر نے دنیا کو پھر سے اس کنارے پر لا کھڑا کیا ہے جہاں 1945 میں ہیروشیما اور ناگاساکی تھا۔ ہیروشیما اور ناگاساکی کی یاد صرف ماضی کی داستان نہیں ہے، یہ مستقبل کی تنبیہ بھی ہے۔ تاریخ کے اس بدترین باب نے انسانیت کو ایک سبق دیا جو الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتا، صرف محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ہیروشیما اور ناگاساکی نے ثابت کیا کہ جنگ کا کوئی جیتنے والا نہیں ہوتا۔ جو ہتھیار آج تہذیب کا تحفظ کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ کل تہذیب کو ہی ختم کر سکتے ہیں۔ صداقوں کی ادھوری کرینیں، دیواروں پر باقی رہ جانے والے انسانی سائے، دریا میں تیرتی لاشیں، یہ سب چیزیں ایک ہی پکار کرتی ہیں، یاد رکھو، بھولو مت، دہراؤ نہیں۔ کیسی لگی آپ کو ہیروشیما اور ناگاساکی کی یہ کہانی؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیجیے گا اور من میں آئے سوالات بھی لازمی اٹھائیے گا جن سوالات سے دنیا کے بڑے تھنک ٹینکر ڈرتے ہیں۔